بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کو عاشقان مصطفیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم محمد نظر صاحب قادری، آپ نے حکماً فرمایا کہ دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور آ کر اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور یقیناً آپ بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس محفل میں حاضر ہیں اور میرے بعد بھی خطاب بھی ہوگا اور نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جو انہوں نے مجھے وقت دیا تھا عین اسی وقت پر انہوں نے مائک میرے حوالے کر دیا۔ میں ان سب کو مبارکباد اور شاباش بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اصل میں بر وقت تقریر کرنے کا عادی ہوں تاکہ قوم جاگتے جاگتے کوئی پیغام سن لے۔ یہ مقصد بھی جو تقریر کا ہوتا ہے یہ کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، بلکہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں جو گھنٹہ گفتگو ہو اس میں سے کچھ ہم سیکھ کر جائیں۔ با مقصد بات ہو تو کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس بزم پاک میں یقیناً علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہمارے برادر عزیز علامہ ڈاکٹر محمد اشفاق الحسن صاحب اور محترم و مکرم محمد طاہر اسلم عطاری صاحب و دیگر جتنے بھی احباب و حضرات ہیں، اور بالخصوص جو آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی کے طور پہ ہیں محترم ٹھیکیدار محمد صفدر علی صاحب۔ اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے اور سب کی آج کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے عزیزان مکرم، جو عنوان میرے ذمے ہے میں اسی کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے پرفتن دور میں اس کا سننا ہم پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور کئی اوروں کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلم ہم سب کو کیا نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ جائیں گے۔ یہاں سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ یہ جو سارے کے سارے ہیں اس میں تمام صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا حسنہ کا۔ اس حسنہ کا معنی علماء نے جنت کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا نبیوں کے بعد رتبہ صحابہ کرام کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں آپ حضرات۔ لیکن دو تین باتیں اور بھی سمجھنے والی ہیں کہ جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک اس کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ
اہل بیت اطہار کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ سارے کے سارے تب ان کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ کلمہ پڑھ کے پہلے اپنے آپ کو صحابیت کے دائرے میں داخل کر لیں، ورنہ نہ تو یہ خون سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی رشتہ داری سے ثابت ہوتا ہے، نہ ہی یہ کسی عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جتنا فضیلت کا دار و مدار ہے یہ کلمہ پڑھ کے صحابیت کے دائرے میں آنے کے بعد پھر ان کا یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور اوپر سے میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، تو یہ ان کی ڈبل شان ہو جاتی ہے۔ اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور دوسری بات بھی سماعت فرما لیں، جب بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی بات کی جائے وہ یا قرآن سے کی جائے یا حدیث سے کی جائے، تاریخ سے نہیں ہم کر سکتے۔ یہ میں ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، آپ کا جی چاہے سبحان اللہ کے لیے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، نہ بھی کہیں گے تو تقریر تو میں کر ہی جاؤں گا نا، لیکن آپ کا ذوق مجھے خوش کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جب بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کرنی ہے تو یا قرآن سے یا حدیث سے، آپ تاریخ سے نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی ہستیاں ہیں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ ہستیاں یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآنی ہستیاں ہیں۔ تو میرے عزیز جب یہ ہیں قرآنی ہستیاں تو ان کا تعارف بھی تو قرآن کرائے گا نا، یا پھر قرآن کی جو سب سے بہترین تفسیر ہے میرے آقا کریم کی حدیث، یا پھر وہ کروائے گی۔ تاریخ کا تو ایک بہت پیچھے کا درجہ، یہ تو 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر تو رتب و یابس، زمین و آسمان کے وہ قلابے ملائے گئے کہ جو عقل تصور ہی نہیں کرتی۔ اے باغ لے کے نس گیا تھے، خلافتہ لے گیا تھے، بو اینو آگے چلائی، ایتھے اینڈ ہو گیا، ایتھے اینڈ ہو گیا۔ جو دنیا دا کاڑا کمینہ اٹھی گیا، بھوکنا شروع ہو گیا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ یہ کوئی انسانیت ہے، نہ بندے دے پتراری گل ہے، بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی بات کرنی ہے یا قرآن سے کر یا حدیث سے کر، قرآن و حدیث سے کرے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا صحابہ کی شان کیا ہے اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی شان کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جتنے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں، ان فتنوں کو اگر آپ نے رد کرنا ہے، دبانا ہے، تو آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، ورنہ لوگوں کو تو آوازیں ہی بہت آتی ہیں نا، کھلوتے کھلوتے آواز آ جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کا؟ کھلوتے کھلوتے آواز آ گئی، کھلوتے کھلوتے انہیں آواز اپنے منہ جو باہر چکر دی، وہ ایک بکواس بن گئی اور لوگ کا سمجھا پتہ نہیں کی ہو گیا، سب جھوٹ ہے۔ قرآن و حدیث کو دیکھنا ہوگا، یہ بڑی بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں نا، ہمیں یہ غور سے بات سننی چاہیے۔ انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ جو نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کی یہ شان ہے، اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیا ہے، اللہ نے ان کے باطن کو بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو فٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو فٹ کر دیا میرے بھائی۔ اور تقوی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا یہ بھی قرآن ہے، فرمایا اور یہ جو تقوی ہے محبوب تیرے صحابیوں کے دلوں کے لیے تو لازم کر دیا ہے۔ اسی واسطے علماء نے فرمایا کلہم عدول، صحابہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھانے والا خود بے غیرت ہوتا ہے۔ صحابہ کل بھی صحابہ تھے، صحابہ آج بھی صحابہ، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کو۔ یہ میں لفظ دونوں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی کو فتنہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے اور وہ پھدک نہ سکے کہ صرف صحابہ کی بات ہوئی اور اہل بیت کی نہیں کر کے گئے مولوی، میں کہتا ہوں ہلن جو گا چھڑاں گا تو تاں گل ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات پوری کھول کے ہم کریں گے۔ اب آ جائیے جو بات قرآن مجید برہان رشید سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جو لفظ کل ہے نا، کل، حضرات علماء بیٹھے ان سے پوچھئے اس کل کے اندر سارے صحابی آ جاتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک
فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی جتنے صحابی ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت میں داخل ہیں اور سب کے سب کو اللہ نے جنتی بنا دیا۔ اور یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں، آج کل کئی انٹرنیشنل کمینوں کی ہم یہ بات سنتے ہیں، وہ یہ بک بک کرتے ہیں کہ بس یہ 3-4 صحابی بچے تھے، باقی نبی کے بعد سارے پھر گئے۔ میں کہا چپ ہے، اپنا پیو لپ، بکواس بند، کھچ کے کتیاں نو پا دیاں گے، ایک کتیائی بھوک نہیں مارنی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میری امت سارے نبیوں سے زیادہ ہو گئی کہ یہ سارے پھر گئے نے کہ امت تیرے ورگے کتیاں نال نہیں بندی، مصطفیٰ دے صحابیاں نال بندی۔ وہ کون ہوتا ہے جو صحابہ کے لیے بک بک کرتا ہے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ 3 بچے اور باقی چلے گئے؟ تو اپنے ایمان دی فکر کرتا ہی نہیں، اپنا کلمہ نہیں آندا۔ زندہ بندہ بول سکتا ہے جدی رشتہ داریوں منہ تھلے کر کے بوے، زندہ سندی بندہ بولے جناب۔ انسان بننا چاہیے، ایسی بک بک کہ ہم قائل ہی نہیں ہیں، اور اس لیے ہم کھل کے بیان کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کا کیا کما۔ اور اگر میں توجہ چاہتا ہوں اہل سٹیج کی، ذرا توجہ کریں، اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک کے صحابی 3 بچے تھے، باقی سب معاذ اللہ استغفر اللہ اسلام چھوڑ گئے یا مرتد ہو گئے، توبہ ہماری لاکھ مرتبہ، تو یہ میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا، جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، جس علاقے میں پہنچیں گے تو وہاں پر توجہ میری طرف فرمائیے، توجہ، وہاں پر فرمایا کہ صرف لشکر مسلمان جب اکٹھا ہوگا ان سے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں صحابی ہے، تو فرمایا ان کے صدقے میں اللہ سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ اگر صحابی سارے ہی پھر گئے ہیں تو نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا؟ نبی کو نہیں پتا تھا کیا مسئلہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ توجہ ہے کوئی فرانس سیٹوں، آپ توجہ میری طرف فرمائیں گے فرانس سیٹوں والے ذرا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے، بلکہ یہاں تک فرمایا صرف صحابی نہیں، فرمایا پھر مسلمانوں کا ایک ایسا لشکر کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے جائے گا تو وہ پوچھیں گے ان میں کوئی صحابی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں یہاں صحابی اب نہیں رہے، وہ پردہ کر کے کہیں گے کوئی تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قافلے کو فتح عطا فرما دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی کے 3 صحابی بچے باقی کوئی نہیں تو کیا کرو گے میرے نبی کی اس حدیث کا؟ اور صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والے غور سے سن، میرے نبی نے فرمایا میرا صحابی دنیا میں جہاں فوت ہوگا اور دفن ہوگا قیامت والے دن اس علاقے والوں کا قائد بن کے ان سب غلاموں کو لے کے مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، آواز جوانوں والی چاہیے مجھے۔ اب اس بات کو سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اب آپ پاکستان میں بھی صحابہ کرام کے مزارات ہیں، شاید آپ کے علم میں ہے کہ کوئی نہیں، ایک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو گجرات میں بھی بہت سارے ہیں۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کے مزار سے صرف 15 کلومیٹر آگے چلے جائیں، حضرت پیر عبد الرحمن مکی، آپ کا وہاں پہ مزار ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون ہیں، اور وہاں پر جائیں اور کبھی مزار پہ حاضری دیں، آپ کو لطف آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سلطان باہو جیسے خود ان کے قدموں میں بیٹھ کے چلے کرتے رہے، حضرت لال شہباز قلندر جیسے ان کے قدموں میں بیٹھ کے چلا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ بنی ہوئی اوپر لکھا ہوا ہے یہاں سہمن کا بادشاہ بیٹھتا تھا اور یہاں جھنگ کا بادشاہ بیٹھتا۔ تو یہ کہنا کہ صحابی تو سارے ختم ہو گئے، 3 بچے تھے، میں کیا باسک گھوڑی چھان تھلے بن ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا یہ پوری دنیا میں جائیں گے اور جہاں بھی جائیں گے وہاں جب پردہ کریں گے تو قیامت والے دن ان کے قائد بن کے اٹھیں گے اور میرے غلاموں کو ساتھ لے کے میری بارگاہ میں آئیں گے میدان محشر میں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابی ترے ہیں تو اگے مکا چھڑیا ہے تے باقی ساری امت سارا دین تیرا پیو لے کے پھردا رہا ہے۔ سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں حضرات اہل علم جتنے بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اس مسئلے کو سمجھو، صحابہ کرام کے خلاف بک بک نہ کرو۔ اصل میں آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے انہوں نے شک پیدا کرنا شروع کر دیا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اور اس کے لیے بڑے بڑے کمینے آئے۔ آج کل ایک اور چھوٹا سا کمینہ، چھوٹا کمینہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، جیل اندر لٹ
مرزا پلمبری انہیں بھی آج کل بڑیاں گلاں جی وہ برف دے کارخانے بیٹھا ہے تینوں دین دا فلڈ آ گیا ہے تے وڈ کے مرنی باہر نکل سمجھ آئی کہنا میں باہر نہیں نکل سکتا لوگ میں نو مار چھڑنا ہے تو میں کہا اسی ہمیشہ کتا مار دیں بندے نو تو سی آکھے کلی کچھ نہیں نا اسی نے بندے نو کچھ نہیں آدھے یہ دا مطلب ہے تو کوئی بغیرتیاں کیتیاں نے تو ڈرنا ہے نا اسی ہر روز اپنا مسئلہ کھول کے بیان کرنے ہیں اللہ دا فضل ہے لوگ پھول چھڑ دے نے ہاتھ اتو چم دے نے تو ٹائم اتو دوبارہ لین دے نے یہ دا مطلب ہے غدار تو ہے وفادار اسی ہے نا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو تو غداران دی اس ملک کے جگہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی یہ تھے وفاداران دی جگہ ہے تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نبی پاک کے صحابہ کے خلاف ذرا سوچ سمجھ کے زبان کھولا کریں جنہوں پتہ کھدا نہیں ہوندا اپنی ولادت مشکوک ہے اس کی ابا نہیں مل رہا وہ گلاں کردا ہے ابو بکر نو انھیر ہے بھائی انھیر ہے بلے 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 کمال والی باتیں کرتے ہیں آپ اور آپ سننی ہے تو ذرا دھیان سے سنیے گا اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے یہ پہلی بات اور دوسری بات بھی سنیے قرآن مجید کے متعدد مقامات ہیں جو میں تلاوت کر سکتا ہوں لیکن ایک میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں 30واں پارہ کھولیے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابی تھے نا جب جنگ لڑنے جاتے تھے توجہ میری طرف کریں آپ کو نا اس کا آیات کا مفہوم سمجھاؤں جب جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے نا گھوڑے کے اوپر اور گھوڑا جب دوڑتا تھا تو وہ گھوڑے دیاں کھوریاں لگ دیا نے کھوریاں سمجھ آئی نا ایٹو کاٹ کے تو جناب علی لوہے والا تلے لا کے کھیل لوں گے کھوریوں نو سدے نے کھوریاں وہ جب پتھروں پہ دوڑتے تھے تو بیچ میں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی تھیں اور جب وہ تیز دوڑتے تھے تو گھوڑے کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے کوئی ٹانگے چلاؤنا لے یا ٹانگے تبانا لے بیٹھے ہو میں بڑا ٹانگے تے سفر کیتا ہے ایک گھوڑا جدو 4-5 کلومیٹر سفر کر جاوے تو دے سینے چو ایک خاص آواز آن دی ہے ٹھیک ہے اور پھر تیسری بات یہ جو گھوڑا ہوتا ہے جب یہ زیادہ سفر کرے تو اس کے منہ سے پھر رال بھی نکلتی ہے دھوڑ پر چلے تو اس کے قدموں کے اوپر سے اٹھنے والی دھوڑ نکلتی ہے اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا کہ اے محبوب تیرے وہ صحابہ جو جنگ پہ جاتے ہیں جب وہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم نکلنے والی دھوڑ کو قسم اور فرمایا اڑنے والی جو دھوڑ اس کی قسم سینے سے نکلنے والی آوازوں کی قسم اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جتنے احباب بیٹھے ہیں اور میں نے کہا یہ گھوڑے کے قدموں کی قسم کیوں اٹھائی ان کے ٹاپوں کی قسم کیوں اٹھائی ان کی دھوڑ کی قسم کیوں اٹھائی ان کے منہ سے نکلنے والی رال کی قسم کیوں اٹھائی ان کے سینے سے نکلنے والی آوازوں کی قسم کیوں اٹھائی کہندہ میں نو نہیں پتا اور میں کیا خدا دے بندیا اس واسطے کہ اس گھوڑے دے اتے مصطفیٰ دا صحابی بیٹھا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابیوں کی عظمت ہے وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اس کی بھی قسم ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تحقیق توجہ ہے کہ کونی آپ سب حضرات کی بھائی جان اس گھوڑے کی قسم کیوں ہے کہہ رہا مصطفیٰ کے صحابی کی وجہ سے میں کیا ہوں ادھر آتے ہوں اگلی گل دساں دھوڑ دی بھی قسم ہو سکتی ہے پر نسبت ویکھنی پاؤندی ہے جملہ نہیں محسوس نہیں فرمایا تسی سینے چوں نکلنے والی آواز دی قسم بھی ہو سکتی ہے پر نسبت ویکھنی پاؤندی ہے اوے رالا ٹپدیاں ہوئے تے قسماں ہو سکدیاں نے پر نسبت ویکھنی پاؤندی ہے او پترا اوے کیوں چکی گئی ہے اوے اتے مصطفیٰ دے صحابی بیٹھے ہوئے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ کی عظمت ہے آپ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے رب تو ان کی قسمیں اٹھاتا ہے اور میں ایک اور گال کروں گا بندہ گھوڑے نال پیار بھی کرے توجہ نہیں فرما رہے بندہ گھوڑے نال پیار بھی کرے لیکن نسبت امام حسین دی ہوئے تو پیار کرے رب نے دسیا ہے اوے اس گھوڑے دی ہم یہ قسمہ چکو جنام دے اتے صحابی بیٹھا رہے ہیں آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی میں آپ
آپ کے مذہب پر تنقید نہیں کر رہا اگر کسی کا ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں اوے گھوڑا امام حسین اللہ تیروں نظر آیا. حالانکہ میں ایک اور بات کہہ دوں کئیوں واسطے نمی ہو سی، جاؤ تحقیق کر کے دیکھو، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں. کربلا میں امام حسین گھوڑے پر تھے یا اونٹنی پر تھے؟ جا تمہیں چھٹی ہے. زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی ہے. جاؤ تمہیں چھٹی دیتے ہیں، جاؤ. ہم تنقید کرنے نہیں آئے لیکن آپ کو مسئلہ سمجھانے آئے ہیں. امام پاک کے بارے میں جو معتبر ترین کتب ہیں اپنوں پرایوں کی، انہوں نے لکھا امام کے پاس گھوڑا تھا ہی نہیں، امام کے پاس اونٹنی تھی. کئی بندے چپ ہو گئے، لیکن میں نے کہا پھر بھی اسی تو ڈرن والے سڑن والے ہے ہی نہیں. اگر اس لیے گھوڑے سے محبت کرتے ہو کہ اس کی نسل کا ایک تھا جو امام پاک کے تھا، اور بھائی جان، اور میں نے کہا نبی پاک کے صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھے رب نے ان کی بھی قسمیں کھائی ہے. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، تو یہ دا کی مطلب ہے جتھے ہائی کوئی نہ ہوتے گھوڑا بنا کے سارا کچھ، تے جتھے گھوڑے دیا قسمان ہیں. یہ ہے سنیو تمہارا مسئلہ، حقائق سنا کرو، سمجھا کرو. گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کی اہل بیت کے مقام اور رتبے اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ جس دن ہم سمجھ گئے میرے ملک سے فتنے ختم ہو جائیں گے، لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. کوئی اٹھتا ہے حضرت ابو بکر کے پھونکتا ہے، کوئی اٹھتا ہے حضرت عمر پہ پھونکتا ہے، کوئی عثمان و علی پہ پھونکتا ہے، کوئی یزید کے نعرے لگا کے امام حسین کی شان گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے. ہم ایسے ہر بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہے یا اہل بیت کا دشمن ہے. ہم اس ہر بندے کو سلام کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے صحابیوں کی بھی عظمت بیان کرے، اہل بیت کی بھی عظمت بیان کرے. جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی. یہ تھا قرآن، اور قرآن کے میں نے کہا بے شمار مقامات فقیر پڑھ سکتا ہے جس میں نبی پاک کے صحابہ کرام اور اہل بیت. توجہ میرے حال رکھو گے، میرے حال دیکھو. مولی آتے بیٹھا، تقریر میں کردہ بیٹھا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. توجہ فرمائیے، اگر کوئی انجدہ بندہ بیٹھا نا جیڑا آتا نہیں مولوی صاحب چھڑو پرے مڑ جیڑا جتھے لگا لگا ہی رہے. اگر کوئی بیٹھا تو کان پھاک او کان کھلے کا پڑھ بھی لبے تھے. کہہ بیٹھے ہو کو نہیں بیٹھے ہو، یہ بات غلط ہے. قرآن و حدیث نے جہاں تمہیں لگایا وہاں لگنا پڑے گا. آپ اسے دائیں بائیں نہیں جا. فتنے تو اٹھیں گے، یہ تو میرے نبی کے دور میں بھی فتنے اٹھتے تھے، تو کیا فتنوں کی وجہ سے ہم حق بیانی چھوڑ دیں؟ بابا خادم تو کوئی نہ ڈریا. میں ایک جملہ بولوں گا جو سمجھ آوے. میں کہا جدو حق دی گل آوے نہ حسین ڈردا ہے نہ خادم حسین ڈردا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جب حق ہے حق تو پھر کھل کے بیان کرو. ان سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جب صحابہ اور اہل بیت اور آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیوں کی بات آئے اور بندہ کہے نہیں یار جڑا جتھے لگا لگے رہن دو. چپ چپ تینوں کہنے آکھا جڑا جتھے لگا ہی لگا رہا. تو کون ہے؟ آپ کی اوقات حیثیت الحمدللہ ترجمہ ہوں گئی 6 کلمے آیت الکرسی وہ کیا چاہیں میں صلاح الدین بن کے بیٹھا ہے. تینوں کسے گل دا پتہ نہیں، چاہے منہ بند رکھ 14 سال ایسے ہی پڑے ہیں. کمال والی بات ہے یار، لوگوں نے تماشا ہی بنا رکھا ہے. ہر بندہ ہی مایوس مفکر بن کے بیٹھا ہوا ہے. کندھے دے پتر بننا چاہیے سانو. اور سنو یہاں پر حقیقت کیا ہے میرے بھائی، جیڑا جتھے لگا ہے اوتھے نہیں لگا رہے. آ دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو، میں حدیث سنا رہا ویڈیو بن دی پئی ہے، میں ذمہ دار ہوں اس حدیث دا. فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ مطلب نبی نو پتا سی بھی لوکاں بھوکنا ہے. تو فرمایا پھر تسی کی کرنا ہے؟ اگے نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ جڑا جتھے لگا لگ رہا ہے. فرمایا نو آکھنا ہے اب تیرے اوتے خدا دی لعنت ہوے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام جہان والوں کی لعنت. اور اس میرے جملے تے بولے آجے میں تھکے ہوئے بڑا تاکہ تھکن دور ہو جائے. جیڑا صحابہ تے بھوکدا ہے او دے منہ تے انج دی لعنت ہوندی ہے دوروں پتہ لگدا ہے آئے لعنتی ہے. کوئی نہیں آ رہی او دا منہ بھی مڑ فٹے منہ بنے ہویا ہوندا ہے. اندر بغض ہے نا تو وہ کالک مڑ منہ تے چڑھنی سو.
بولتا صحیح نہ سبحان اللہ سنی بن کے اور رہ گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جڑا صحابہ اور اہل بیت دے نال پیار کردا ہے. اب میں کیا او روشنی تے سورج بھی نہیں رکھدا جڑی ایدیاں اکھی دے وچ ہے اوے او روشنی تے چند دے وچ کوئی نہیں جڑا سنی دے سینے دے وچ اللہ نے رکھی ہے. مینوں کی پتہ ہے جناب. تو فرمایا جس ویلے کوئی میرے صحابہ دے خلاف گل کرے اس لئے اے نہیں کہنا جڑا جتھے لگا لگا رہے او لے کہنا تیرے اوتے لعنت ہوے. کیا ہوئے تیرے اوتے؟ صحابہ اور اہل بیت دعائیں دے دشمنہ دے بارے ایو مسئلہ ہے اور یاد رکھ لو. اور دوسری حدیث بھی سنے آیا اور ذرا دھیان دے نال سنے آیا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سناما میرے نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. دیکھیں چپ کر کے بیٹھے جو دوڑا ہوندہ نا شیر ہوندہ دوڑیاں تے مائیاں تے شیراں تے بول دے ہو کیوں بھئی عابد بھائی اس قوم نو میں جگاندہ پہ پورے پاکستان دے وچ سمجھ آ رہی ہے. دیکھو تقریر دے دوران سور لانا منع نہیں ہے لیکن سور دیتی ہوگی نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سور ہوئے تو سور دیاں گلاں تے ہون نا. کئی باری سور لگتی ہے پریشان ہویا بیٹھا بھی یہ سور لیندہ پہ کہیں حلال ہی نہ ہو جائے. ایسا عجیب و غریب زور سپیکر پڑھ کے منہ وہ یار جانتی کر کیوں مروں ہیں یار. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ کیونکہ یہ گلنا سن کے وہ سور والے مولویاں مینوں فون کر مینوں کریندے بھی ہیں لیکن میں کہ اس قوم نو کو سور دی گل دس لو ادھا گھنٹہ جو تو نعتاں پڑھنیاں نے تے مڑ انہاں نعت خان سدے کیوں نے تینوں نہ سد لئیے آ کیا یار تماشا میری سمجھ تو گل بات. اور ساڈی قوم بھی آج جو ہی شعر شروع ہوندا تے چل بھائی اللہ تے بندیا میں حدیث پڑھدا بیٹھا تے اور کچھ نہیں کر سکدے سبحان اللہ تے آکھو نا سبحان اللہ تو بنتی ہے نا. میں تو انہوں حدیثہ سناواں گا. پہلے قرآن دی آیتاں 3 آیتاں میں پڑھیاں اور چوتھا سورت والا اشارہ دیتا ہے. انہیں دوسری حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ جاگو تے دا ترجمہ بھی سناواں. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماندے نے مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. فرمایا لوگوں میرے صحابہ دی مثال تواڈے درمیان اس طرح ہے جی میں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے. یہ دا لطف لینا جی میں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے. یہ دا مطلب کیا ہے سنو. یہ دا ترجمہ اور شارحین حدیث نے کیا لکھیا. شارحین حدیث آدن یہ دا مطلب ہے جیڑی ہانڈی دے وچ لون نہ ہوئے انہوں بھی کوئی نہیں پسند کردا جے سینے دے وچ مصطفیٰ دے صحابیاں دا پیار نہ ہوئے اللہ رسول بھی انہوں پسند ہے. آئی تک جملہ بولا جے جاگ دے بیٹھے ہوتا لو بھائی سٹیج تو لے کے آخری بندے تائیں ویکھنا تسی سجے کھبے کے نو سمجھ آیا ہے. میں کہا جے سینے چ مڑ صحابی نہیں نا اس سینے نو رب سکون چ نہیں آن دے. کئی بندیاں نے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر لیا بولن تے پابندی تو ویسے کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جان انہوں سکون نہیں ملے گا. سادیوں بندیوں کی کر دے پہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دی شان سمجھن دی کوشش کر. فرمایا تواڈے وچ صحابہ دی مثال اس طرح جی میں تواڈی ہانڈی دے وچ لون ہوندا ہے. ہانڈی دے وچ لون گھٹ ہوے تے بے ذائقہ ہو جاتا کم. صحابہ دا پیار گھٹیا تے بے ذائقہ ہو جائے گا تیرا ایمان تے جے نہ ہویا تے رڑے نکل جانے نے. اس واسطے صحابہ دا پیار صرف پیار نہیں پورا پیار. 2 حدیث ہو گئیاں جاگ دے بیٹھے ہو تو تیسری بھی سناواں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ حدیث شریف سنائیے جڑا حدیث سن کے خوش ہویا سبحان اللہ فرمائے. انہوں پتہ لگے حدیث دا بھی کو فیضان ہے. حضور دے جملے ہیں جڑی طاقت ہے کسی اور شاید طاقت کوئی نہیں. ٹھیک ہے یقین فرماؤ ایک جڑی حدیث شریف ہے دا ترجمہ میں اپنے حساب نال کرنا ہے. توجہ ہوئے تو کر دے ماں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردا بعدی. فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. کیا کہا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اگو وضاحت بھی خود فرمائی. توجہ میری طرف. اے پتر موبائل آنے اوئے چلو چلو دوڑ جاؤ پیچھے نکل جاؤ بند کرو.
رش لگ جائے گا میرا بچہ وہ پڑھتی پی وہ لے لویا بہو میری گل سنو اور میں تمہیں ایک مشورہ دوں اگر ناراض نہ ہو تو چھوٹے بچے نو موبائل نہ دیتے کرو پہلے بچے اغوا ہوندے سن کہ چوک کے لے جاندے سن تو ہوں موبائل نہیں اغوا کیتے ہوئے وہ بہ کے بھی تواڈے کوئی نہیں چلو خیر بہرحال کداں سمجھو گے میں تمہیں دس دیتا ہے جے دے کول موبائل ہے نا بھائی جان 80% وہ بچہ تواڈا کوئی نہیں منو تے بھاویں مڈو نہ من تے جے عورت کول ہے تے 90% تواڈی کوئی نہیں نہ من سمجھ آ رہی ہے 90% شاید اللہ ماشاءاللہ دی قید ہر جگہ تے ہوندی ہے چند بچے اور چند بچیاں ہوسن جڑے بچے ہوئے ہوسن ورنہ الامان والحفیظ گنگ کے لتھے پہ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات سمجھ ہوں تو جناب موبائل بس شاید ہی کوئی ہوئی جے کل عورت ہوئے یا مرد موبائل نہ ہوئے لیکن دیہاتوں دے وچ پھر بھی اجے بہت سارا ایک کم بچاؤ ہے تو جے ہومن بھی صحیح تو بچنا لے ہوندے کسی نو چلاونا آیا تو کسی نو نہ چلاونا آیا تو کسی نو میسج کرنا آیا تو کسی نو نہ آیا گل بچی پئی ہے ورنہ شہر میرا پتر گنگ کے نکلے پے یہ مطلب دستا پہ اللہ تعالیٰ حضور دی اس امت تے اور حوا دی بیٹی نو اپنا فضل عطا فرما ساڈے نوجوانوں نو اللہ غیرت عطا فرما چھڈے اور اس معاشرے تے اللہ فضل فرما چھڈے یہ بھی انگریز دی بہت بڑی سازش ہے اے چائنا والے موبائل بناندے نا جی تے کتنا سستا موبائل کر دیتا ہے یہ سارا کچھ فتنہ ادھروں آیا ہے موبائل تے نیٹ تے پہلے صرف موبائل ہوتا سی کال سنن واسطے پھر یہ واٹس اپ آ گیا تو جناب فیس بک آ گیا تو جناب یوٹیوب آ گیا تو جناب گوگل آ گیا یہ مڑ اگے بچے بہت ہو گئے نا موبائل صاحب اولاد ہو گیا نا جی ڈھیر ساری اولاد جم پئی تو وہ پھر اولاد تو سن ڈاؤن لوڈ کی تھی سمجھ آ رہی ہے وہ نے مڑ تو آئے حشر چا کیتا ہے جناب میرے بھائی چائنا دے وچ موبائل دا انٹرنیٹ چلان واسطے ڈبل پیسے دینے پاؤندے اور جس بندے دی نوکری دا ٹائم ہوندہ ہے وہ نیٹ چلا ہی نہیں سکتا عوام واسطے نیٹ فری ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے کسی پوچھا تسی کیوں کر دے ہو انہوں نے کہا یہ تو ویلی قوم واسطے ہوندہ ہے اسی تو کام کرنا ہے آلہ ساڑھے کیا بڑھڑے کیا بابے کیا بیبے سارے اسے کام تے لگے کھڑوتے بیکو فیس بک کانتے لگے پہن کے کوئی نہیں لگے خدا دی قسم توڑے بچیاں تو بڑھنے آتے توڑے گانگے لا کے رکھ دیتے اس موبائل نے لیکن جڑیاں قوماں نے کام کرنا سی انہاں اپنے آتے پابندیاں لا دیتیاں لیکن ساڑھی قوم سبحان اللہ اور اگے نکلو لیکن واپس پلٹو بھائی جان اپنے آپ حضور دا غلام بناؤ اپنی ذمہ داریاں سمجھو تے بچیاں دے ہاتھ موبائل نہ دیتے کرو توڑے ران دئی نہیں بہرحال کداں سمجھ سو بتاتے ہیں کسے ویلے سمجھ جاؤ کہ شاید جڑی میں حدیث سنا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا کس سے ڈرنا اپنے رب سے ڈرنا اور اگے کیا فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی میرے بعد انہاں دے پیچھے نہ پائے جب آئے یہ میرے نبی فرما میرے نبی کو پتا تھا صحابہ پر لوگ منہ کھولیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ میرے تو بعد میرے صحابہ دے پیچھے نہ پائے جانا کیوں فرمایا جڑا میرے صحابہ نال پیار کرے گا اس گل دی علامت ہوئے گی کہ میں محمد نال پیار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا میرے صحابہ نال نفرت رکھے گا اس گل دی علامت ہے کہ وہ میرے صحابہ دے نال نفرت رکھتا ہے اور وہ میرے نال نفرت رکھتا ہے صحابہ دی محبت حضور دی محبت ہے صحابہ دی نفرت یہ ترجمہ ہے بنتا کہ تو حضور نال نفرت ہے اس واسطے صحابہ نال پہ کر دے ہو گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا ہے لیکن ایک میں تو دساں اسی چونکہ ہر روز سفر کرنے آئے جتنے حضرات علماء بیٹھے نے نعت خان یہ ہر روز سفر کر دے نہیں نانو پتہ ہے اسی کئی جگہ تو ٹپی ہے نا تو ساڑی گڈی دے پیچھے کتے بھوک دن پاج بگ دن کئی مرتبہ اے حدیث جدو میں پڑھی نا اس تو بعد پھر ذہن بندے دے جدو کھلتا ہے تو بڑے مسئلے کھل جاندے نے منو ایک مسئلہ سمجھ آیا کئی باری کتے پیچھے بھائی دن نا میں انہوں آتا ہوں میں انہوں ہستا ہوں میں کہ یار ہے کتے نو پوچھ پہ تینوں گڈی چلاؤنی آؤں دی ہے تو جو مگر بھاج بگے ہیں تے بھوکدہ پہ ہیں تینوں گڈی چلاؤنی آؤں دی ہے تو ظاہر سی بات انہیں آکھنا نہیں ان بندہ پوچھے پہ تینوں کسے ویچ بحال نہ کتے آ انہیں کہنا نہیں یہ گڈی تیری ہو کتے آ یہ سکنا نہیں تو یہ گڈی آلے نہ رال سکنا ہے جتنا ہے سفر کر دے پہنے جی میں منزل مقصود تے پڑھ دے پہنے تو پہنچ جائیں گا انہیں کہنا نہیں میں کہلے بس ایسے واسطے حضور نے فرمایا پیچھے نہ پویں جی میں کتا ہونک تے بھونک کے کھلور رہندا ہے نا تے منزل مقصود والا اپڑ جاندا ہے اسی طرح صحابہ نو بھوکا نہ لیا او تو
بھونکتا بھی رہے گا، تو بھونکتا بھی رہے گا۔ صحابہ کل بھی ستارے سن، صحابہ آج بھی ستارے نے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ بھائی بات سمجھ آئیے حضرات نو کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ دے پیچھے نہیں پمنا۔ اے تو اڈی بولیے وضاحت کی تھی، جنہوں چاس آئیے ہو تو بولے نا یار ہے، میرے صحابہ دے پیچھے نہیں پمنا۔ پیچھے پمے گا تو مثال جڑی میں دیتی ہے میں ڈاٹی سمجھ آئیے تو کتنی حدیثاں ہو گئی ہیں جو جاگ دے بیٹھے ہوتا ہیں، 3 یا 4، چلو 3 کر لینے، ایک تو انہوں بونس دیتا، آ جاؤ 4 یاراں دی چوتھی سناواں، اور یہ اندر 4 یاراں دا ذکر بھی ہوئے گا، جو تو نہیں نہ فرما رہے۔ صحابہ کرام دا مقام اور رتبہ سمجھ اہل سٹیج سمیت آپ سب بھائیاں دی توجہ چاہ لینے ہیں، جڑے کھلوتے ہو تسی بھی، جڑے باہر ہو تسی بھی اندر آ کے پیغام سنو، اور سنو سارے بھائی۔ ادھے بھی کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مڑ حدیث پاک آ گئی، ٹھیک ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ساریاں تو پہلے میرا انتخاب فرمایا ہے، اور اس تو بعد میرے واسطے میرے صحابہ دا انتخاب فرمایا ہے۔ کہ انتخاب دا مطلب تو انہوں سمجھ آ جانا چاہیے، جدو آئے انتخابات الیکشن ہوندے تو بندے چنے جاندے نا، کیڑے کیڑے بندے چن کے اگے جاندے۔ انتخاب دا معنی ہوندہ چگنا، تو اڈی بولی چون ترجمہ کروں، اللہ فرماندہ ہے، سوری نبی پاک فرماندے نے اللہ نے سب تو پہلے مینوں چنے ہے۔ دیسی ماحول ہے اس واسطے پنجابی ترجمہ کردہ پیاں، تے اس تو بعد پوری کائنات تے نگاہ کر کے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنے ہیں۔ حضرات اہل علم بیٹھے ہو، محبت والے بیٹھے ہو، توجہ کرو تو تانوں ایک کہتے مسئلہ نہ سمجھائی جاواں۔ اے تسی جتنے بھائی بیٹھو نا ذرا غور کرنا، صحابہ کرام دا جڑا مقام اور رتبہ نہیں نہ سمجھدا، او دے واسطے یہ گل بڑی فائدے مند ہوئے گی۔ دیکھو میں تواڈے سامنے ایک سیباں دی ریڑھی کھڑی کر دیواں، توجہ میرے حال، توجہ میرے حال، توجہ ذرا تھوڑا، میں اصل کلاس پڑھنے والا بندہ اشارہ کر سو تو میں نے تقریر بھول جانی ہے، میں نے معافی دینا ہے۔ گرامی قدر حضرات، تواڈے سامنے میں سیباں دی ریڑھی کھڑی کر دیواں، مینوں ایمان دے نال سارے بھائی دسیا ہے تسی چھوٹے چھوٹے سیب چگو گے، گلے گلے چگو گے، گندے گندے چگو گے، دسو کیڑے چگو گے؟ ہاں جی صاف صاف، تے کئیاں دی بولی آئی چنگے چنگے، اسی طرح جناب کیوں یار مینوں دسدا پیا ہے یار میں اپنے گھر والے واسطے لینے نے، میرا استاد میرا پیر ہوندا پیا، میرا سجن ہوندا، میں واسطے لینے نے، میں ماڑے دانے نو ہاتھ کیوں پاواں؟ پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی۔ میں چنگے تو چنگا چکاں گا، اوے صحابہ تے اعتراض کرنا لیا غور دے نال سن، او جنوں تو چکے اپنے واسطے او ساریاں تو چنگا نکلے، تے جنہ صحابہ نو رب چنے اپنے یار واسطے، دس پھر انہاں دا مقام و رتبہ کی ہوئے گا؟ صحابہ تے جڑا اعتراض کردہ ہے در اصل او رب دی پسند تے اعتراض کردہ ہے۔ صحابہ تے اعتراض نہ کر، انہوں چڑھ کے میرے رب نے اپنے مصطفیٰ دے کھاتے پا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور اگلی گل بھی سننا ذرا جے سمجھ دے بیٹھے ہو، اجی حدیث نہیں مکی، یہ حدیث تیرے سارے مسئلے حل کر دے گی۔ فرما اللہ نے سب تو پہلے میں نو چنیا ہے، میرے تو بعد میرے صحابہ نو چنیا ہے۔ اگلی گل بھی سنیا ہے وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعًا، فرمایا اے جڑے چکے ہوئے سن نہ چکے ہوئے انہاں دے اتے پھر نگاہ فرمائیے، تے جڑے انہاں ساریاں دے وچوں 4 سب تو زیادہ اچھے ہان، وہ چون کے موڑ میں نو 4 یار عطا فرما چھوڑے۔ لوگ
لوگ آتے ہیں حق سب یار کہا کرو، حق چار یار نہ کہا کرو. کہتے ہیں نا عابد بھائی تسا رو سٹے جاتے جاندی ہو، ایو جے کئی پیر بھی آ گئے بگڑے تگڑے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایو جے کئی مولوی بھی آ گئے، اور ایو جے کئی نقیب اور نات خون بھی ہیں. اے بھی میں تو انداز دے ماں جنہ مسلک دا بھی خون کیتا ہے، اپنے ایمان دا بھی کیتا ہے، اور یہ ساریاں کمینگیاں کر دیں. نہیں نہیں، اہل سنت جنہیں پینتن پاک دے نال پیار کر دینے، اسی طرح چوہاں یارہ دے نال بھی پیار کر دینے. سمجھ آ رہی جدہ جدہ ایمان میں دس سے نا میں نے پتہ لگے بھی سارے کرے آپ نے بیٹھے. گرامی قدر حضرات توجہ، ایک کہنا کہ حق سب یار کہو، حق چار یار نہ کہو. میں کہا چوپ ہے، تیری مننا یا حدیث دی مننا؟ تو بگڑ گیا، تو رافضیاں دیاں بولیاں بولن لگ پیا، ساڈا تے قصور کوئی نہیں نا، اسی تے اپنی رضوی والی بولی بولیں گے. پہلی بات. ہن دوسری سنو. فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیتا ہے، میرے بعد میرے صحابہ دا کیتا ہے، اور میرے صحابہ تو بعد فرمایا چار چوک کے انہاں دے وچوں مینوں پھر عطا فرمائے. ادھر دیکھو تاکہ تم مسئلہ سمجھاواں. فرمایا پھر کی کیتا ہے، اے جملہ سنا نہ لائے، وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ أَنصَارًا وَوَزِيرًا وَصِحْرًا. ہن ترجمہ سنی. فرمایا اے جڑے میرے باقی صحابہ نے نا سارے ہیں، اللہ نے انہاں دے وچوں کچھ میرے مددگار بنا دیتے. اے جڑا میں ترجمہ کردا پیا میں ذمہ دار ہے دا. کچھ میرے مددگار بنا دیتے، کچھ نو میرا وزیر بنا دیتا، اور فرمایا کچھ نو میرے رشتہ دار بنا دیتا. اور صحرا دا معنی سسرال بھی ہوندا ہے، سمجھ آئی؟ میرا سسرال بنا دیتا جتے میری شادی ہوئی ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. اللہ نے مینوں چنیا ہے، پھر میرے صحابہ نو چنیا ہے، پھر چواں نو چنیا ہے، تو پھر جڑے باقی سارے سن میرے مددگار، میرے وزیر اور میرے رشتہ دار بنا دیتے. اللہ اکبر. توجہ میرے حال رکھے ہے ذرا، اے گل تے سمجھنا لی آ گئی نا. نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ میرے انصار نے. کیا نے؟ انصار دا معنی دا مدد کرنا. آج کل کئی مولوی سٹیجہ دے بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، آتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی پاک مدد کرتے ہیں، یا علی مدد کہہ دیا، یا حسین مدد، یا غوث مدد کہہ دیا، یہ تو شرک ہو جائے گا. تو میں کہوں مولوی صاحب تیری مننا یا حضور دی مننا؟ حضور فرماتے ہیں اے جڑے صحابہ نے اے میرے مددگار نے. اگر صحابی ہو کے نبی دی مدد کر سکتے ہیں تے نبی ہو کے امت دی مدد نہیں کر سکتے. پہلے تو میں نے یہ مسئلہ سمجھا. تے دوسری گل، نبی پاک نے فرمایا کچھ نو میرے وزیر بنا دیتا ہے. توجہ ہے؟ میرے حال دیکھو نا پتر، میرے حال دیکھو، گل شروع ہے. میرے وزیر بنا دیتا ہے. تے تو انہوں پتا وزیر بہت سارے ہون گے، لیکن نبی پاک نے فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. کوئی نبی ایسا نہیں جے دو وزیر آسمان ہے تے دو زمین نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. فرمایا میرے جڑے دو وزیر آسمانہ دے بیچن، ایک حضرت جبرائیل ہے، دوسرا میکائیل ہے علیہ السلام. اور فرمایا جڑے میرے وزیر دنیا دے بیچن، ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے. غور کرنا ایتھے بھی توڑے مسلک دا ایک عظیم نکتہ ہے جنہوں سمجھنا ہے آپ. اور وہ کیا ہے ذرا غور کرنا. نبی پاک دے چار وزیر نے. کتنے؟ دو آسمانہ تے دو، بولو کوئی مشکل بات نہیں. دو آسمانہ تے دو. یہ بادشاہ کے دے ہوندے نے، سوری وزیر کے دے ہوندے نے؟ بادشاہ دے. یہ تے چار وزیر ہیں تے بادشاہ کون ہیں؟ مننا پہ گا نا. حضور نے فرمایا میرے وزیر. کیا فرمایا؟ میرے وزیر. اور آپ خود سردار نے، خود آپ بادشاہ نے خود بیان کیتا ہے. وہ کیسے؟ آقا کریم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم. فرمایا میں آدم دی ساری اولاد دا سردار ہوں. آپ نے خود بیان فرمایا، اپنی بادشاہی نے خود بیان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا اللہ سارے خزانے مینوں دیندا تے میں محمد اگے ونڈی رکھوں. اپنی بادشاہی نے خود بیان فرمایا ہے. اور آقا کریم نے فرمایا ہن صدا واسطے زمانہ ہی میں محمد عربی دا ہے. ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے، پر کوئی نواں نبی آ سکدا. ختم نبوت کا مفہوم ہے تے بادشاہی تے حضور دی ہے.
توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نا تمہیں کو گل سمجھانا چاہنا، میرا چاہنا اس گل دے وچ بڑی گہری بات ہے۔ نبی پاک بادشاہ نے اور آپ دے 4 وزیر نے، میں کہ روکوئے یہ جڑے آسمان والے 2 وزیر نے حضرت جبرائیل اور میکائیل، یہ زندہ نے یا مردہ نے؟ 5 کلو دا سیر ہلا ہو گئے یا بول یہ زندہ نے؟ اچھا یہ وزیر نے مصطفیٰ دے، میں دے بادشاہ دی گل نہیں کی تھی، اس نکتے نو سمجھو ذرا کئی پڑ گئے، یہ زندہ نے۔ اچھا تو میں کہ 2 زمین دے وچ بھی وزیر ہیں ہو؟ ابھی جیا، ایک حضرت ابو بکر تے دوسرے حضرت، تو میں کہ حضرت عمر کیویں دنیا تو پردہ کر گئے؟ آخر وہ تو شہید ہو جان مدینہ شریف دے وچ، شہید زندہ ہوندا یا مردہ ہوندا ہے؟ میں تو اندر سے میں تو ان کو گل دسنا چاہنا جی تھوڑا ذوق سلامت ہو۔ آسمان والے وزیر بھی زندہ، زمین والے حضرت عمر وہ بھی زندہ، جو شہید ہے شہید زندہ ہے۔ تے حضرت ابو بکر دے بارے کی نظریہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے، علماء بیٹھن محققین نے پوچھ لو، فرمایا او جڑا غار دے وچ سپ نے ڈنگ ماریا اور نبی پاک نے اتھے لعاب دہن اقدس لا کے تو درد ختم کیتا، او زہر عود کر آیا، لوٹ آیا، او دی وجہ تو آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھی شہید ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ اور شہادت دیاں 2 قسمہ، ایک سری ایک جہری۔ جہری دا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری نشانات نظر آمن، جی میں تیر تلوار نیزہ کٹ زخم خون، ٹھیک ہے؟ اور سری کہ ہوئے شہادت لیکن اندرو اندر، جی میں کوئی زہر دے کے کسی نو شہید کر دے وے۔ تو حضرت صدیق اکبر نو زہر دیتا گیا ہے، اور کے دے ذریعے؟ او سپ دے ذریعے، او ڈنگ جڑا آیا یہ زہر ہے، حضرت صدیق اکبر لایا، آپ شہید ہو گئے۔ ان سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ حضرت عمر اچھا اے شہید ہیں تے شہید زندہ ہے، میں کہا 4 وزیر تے چوے ہی زندہ، 4 وزیر تے چوے ہی، میں کہا کوئی عقل مند میں نو دسے گا بھی جے دے وزیر زندہ ہیں انہاں دے بادشاہ دا حال کی ہوئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سنی بندے نو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئیے؟ کمال ہے یار، وزیر زندہ نے اور بادشاہ ٹر گیا، بس بس ہے۔ فاضل بریلوی نے سچ آکھیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے۔ میں فرمایا میری اکھی نہیں دیکھ سکدیاں۔ جزاک اللہ حضرت کی حال خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ تیری اکھی نہیں دیکھ سکدیاں، حقیقت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا دے نال کل بھی زندہ ہن، مصطفیٰ اج بھی زندہ اور جیلم دے لٹ نو کی میں سمجھ آوے، یہ نو کی پتا ہے؟ کہندہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کسی بندے نے اسے سوال کیتا کہ آپ یہ بتائیں امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو تو بندہ فوت ہو جائے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہ اچھا یہ ممکن ہی نہیں، میں کہ اچھا جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں۔ اے پتر کلی گل سن جذباتی نعرے نے کلی لعنت کرن دے نال فائدہ نہیں ہونا، جڑے سن دے نے انہاں دے تے بھی لعنت۔ ایک منٹ کو کھلو تو صحیح، جلی تو صحیح۔ اور ایتھے میں ایک گل ہور بھی کراں، اہل سٹیج اور جتنے ذوق والے بندے بیٹھے ذرا جلیا ہے، مرزے نو ہن میں 2-4 دیتے نے پھکے تے بڑا چیخدا بدا اج کل۔ میں کہ تینوں علماء بڑے جواب دے پر تیرا جی ہو جا منہ وہ جی چاٹ تینوں میں ہی مرے تاکہ تیری بتری باہر آوے، تینوں لو لگے کو تھپ مارن والا ہے۔ بڑی بک بک کردا ہے، اے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہن تیرا ابا کوئی نہیں تے ساڈیاں نوں پے گئے ہیں۔ لوگ حرام دے ہوندے نے پر انٹرنیشنل حرامی کمال والی بات ہے یار۔ گرامی قدر حضرات تینوں دسنا بابے کی ہوندے نے، ٹینشن نہ لے۔ اس پورے خطے دے وچ اسلام پھیلایا ہی بابیاں نے ہے، کیوں بھائی دسو اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ آج یہ آدھا بابے شاہی کوئی نہیں، تو سکھاں دا پوتر ہیں، تینوں کوئی نہیں پتا ہے؟ وہ آپ دس سکے نا میں منگول ہوں نا، میں کہا تو گول مول ہے، تینوں اگلی گل دا نہیں نہ پتا گولیا تو ہے کیا، کسی دا پالتو ہیں تے بیٹھ تے بھوک۔ اسی کل بھی دفاع کرنا اسی کردے رہاں گے، آج بھی دفاع کرنا ہے کردے رہاں گے، لیکن اس گل نو سمجھن دی کوشش کریا ہے۔ میں نو آکھیا ہے میں کہا مرزا گل سن، تو نکی جی باندری
یقین اللہ تے کرو، ایک 5 سیکنڈ شکل ویکھو نا، نتھیا گلی دا باندر دسدا ہی نہیں، صحیح دسدا پیا، کوئی شکل نہیں اس بغیرت دی، بکواس کردا ہے صحابہ تے اہل بیت تے ولیاں تے، قرآن دی تشریح غلط کردا ہے، حدیثاں دی غلط کردا ہے، اور بیٹھا ہے نیٹ تے موبائل تے، اور جڑے انہوں سن دے نے میری طرفوں اجتماعی لعنت قبول کرو، تانوں شرم تے حیا نہیں آندی، بے حیا بندے دی تشریحات سن کے اپنی عقیدے بدلنے دی کوشش کردے پے ہو، لیکن یاد رکھو اس تو بڑے بڑے فتنے آئے جڑا 5-5 ہزار بندہ سامنے بٹھاوندا سی، وہ ذکر نہ لائق، وہ فتنہ نہ رہا، یہ تے شے ہی کوئی نہیں۔ تسی آکھو کہ کیوں؟ میں کیا گل سنیا ذرا، اے مرزا ہے؟ آکھے جی میں کہ اس تو پہلو بھی ایک مرزا آیا سی، اور میں ایک جملہ بولوں گا تو ذرا ختم نبوت دا سپاہی بولے، دعا بندہ نہیں، اس تو پہلے بھی ایک مرزا آیا سی، اور مرزا گاما کانا، انہوں بڑی لوکاں دی سپورٹ آ سی دیئے، کنجر کلا بیٹھا جے، میں کہا سونے سونے میرے بابیاں نو بھوکنا ہے، اور میرے بابیاں نے تو بڑا مرزا نہیں چلن دیتا، تو تے شاہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے بھی ذرا جاگو آپ بھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے جی، یہ تسی بھی اپنی نقابت فٹ کرو، تینوں پانا فٹ کر کے رکھو، این ریچ دا ٹیٹ ہوئے نو لگے پتا، اے جملے دم ہی بڑا ہے، اور ساڑھے بابیاں نے تے وڈا مرزا نہیں چلن دیتا، جڑا تیرا پیو ہے، تیرے واسطے تو میں کل ہی کافی ہاں، تو کیا سمجھیا، تو کیا سمجھیا، اے ساڑھے جڑے سنی نے نا، یہ آج کل بڑے وچو پل پلے ہوئے ہوئے نے، جی میں ساون بدرو دے موسم دے وچ آم ہو جاندے نا، تسی کدی خدا دی قسم کھڑے ہو جاؤ نا، میں تنوں ایک گل کیتی جاما ناراض نہ ہوئے، کدی زندگی چ میری گل چیتی کرے سو، جتنا توڑا مولوی غیرت مند سٹیج بے کے غیرت کر جاندہ ہے نا، اور کھل کے گل کر جاندہ ہے، او دا 1% اگر میری عوام غیرت کر جائے، قسم خدا دی ہر قسم دی بد عقیدگی ختم ہو توڑے مولوی ہیں جو غیرت کر کے جاندے ہیں، لیکن خدا دا نائن ہے، سنیے تو ساں بھی غیرت کیتی کرو، ہر پانڈے چھ منہ گتنا بند کر دے ہو، ایت رشتہ داریاں رکھ دائی، محلے داریاں رکھ دائی، منہ رکھ دائی، الیکشن رکھ دائی، میں کیا رکھ نانو، اسی کل بھی حسین دا نانا رکھے اسی آج بھی وہ پاسا رکھے، ساڑھے کل اور پاسا نہیں رکھیا جاندہ، اس واسطے اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو، اور جاگ دے بیٹھے ہوتے سناما اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب تو پہلے میں نو چڑیا ہے، سن دیا بھئی حدیث نہیں مکی، اس تو بعد میرے صحابہ نو چڑیا ہے، اس تو بعد چوہاں نو چڑیا ہے، باقی جڑے سن میرے انصار یعنی مددگار، میرے وزیر او بنا چھڑے، اور میرے رشتہ دار، تو انہوں پتہ ہے نبی پاک دا جڑا رشتہ ہے ایک کتنا اہمیت دا حامل ہے، پتہ ہے تو انہوں نبی پاک دا کسے دے نال ہو جاوے یا کسے دا حضور نال ہو جاوے، پتہ ہے صحیح، میں حدیث سنا ماں جاگ دے بیٹھے آؤ تو انہوں حدیث سنا ماں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنز الامال علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اللہ نے میں نوے اعزاز بخشیا ہے، اور ایک روایت میں اللہ کو منگیا کہ اللہ نے میں نو عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اے حبیب جنو تسی رشتہ دینا ہے اسی انہوں بھی جنتی بنا دیتا ہے، تو جے دے کل تسی رشتہ لینا ہے اسی انہوں بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک دیاں 4 حقیقی بیٹیاں نے، ہاتھ کھلے کر کے اینڈ کر کے میں دسو تاکہ ہاتھ گواہ بنے، کتنی حقیقی بیٹیاں نے؟ 4 میرے نبی علیہ السلام دی حقیقی بیٹیاں نے، بعض لوگ 4 نہیں مندے، ایک نو مندن، جیڑا نہیں مندہ اسی انہوں بندہ ہی نہیں مندے، چھے جائے بات دی گالے انہوں کا شہور مننا جنمی ساڑھے حساب ہے جو ڈور ہے، وہ بندہ ہی نہیں جڑا نبی دیاں دھیاں نو نہیں مندہ، اور اگر یہ مسئلہ نہیں نہ سمجھ آیا، اے عمران خانہ جیل اچ بیٹھا ہے، ویسے تینوں بابے خادم دیاں بات دعاواں لے گئی ہیں، اے ادو بڑے ظلم کردہ سی، اے اتو پتا کی یادہ سی، آتا میں نے اتو ڈر آیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، میں کیا ہوں او دے تو بھی اتو آئے، بابا جی دی بابا جی دی توجہ
بہ کے جے کشا ہور سننی ہے تو آیا مینگو لینے ہی بہ کے تقریر سنو بندے دے پتر بنو یہ تو رولا بڑھا دیو مرزا یہ کر گیا وہ کر گیا مرزے دی ایسی دی تیسی واہ بھائی واہ یہ دا حشر تو کرن جی میں وہ رو کٹنا لا پہلے گنا تندہ تے بات تو لپیٹ کے دوبارہ پھر تندہ ہے کلی کوئی نہیں تو سا توجہ تک کرو پھر تو سانو چاس لیا ہے لیکن اے میری گل ذرا دھیان دے نال سنو میرا چن پکھا بڑا ہے بڑا پیسے تے ایتھے سٹو تے سارے پر آٹا ہن جیڑا تو 1000 سٹیا میں لگدا تینوں انجے بھی دیونا پونا کیوں ایسے ہی نہیں جی ہاں یہ تو سارے کہاں گئے ہاں میں سکیاں رہ گیا سے ناراض نہ ہونا میرے بیٹے اللہ آپ کو ذرا خیر و برکت دے آپ یہ نہ بھی پھینکے تو ہم تقریر کر جاتے ہیں میرے اللہ کے فضل سے یہ آپ کی محبت ہے آپ کر لیں تو ہم منع نہیں کرتے بلکہ ہوں میں کو پاٹے نہیں تو بھی دے چھڑ کیوں بھائی ہر سی بات ہے موڑ آہو میں اگلی گال نہیں کردا چنگی گال ہے ایجے بھی کیا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حقیقت نو سمجھا کرو حقیقت سمجھو گے تے پتہ چلے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں میں رشتہ دینا ہے او بھی سارے بول او بھی جنہوں دے کو لینا ہے او بھی نبی پاک دیاں 4 مبارک دیاں نے جڑا نہیں مندہ سی انہوں بندہ میں وچ مسئلہ سمجھا رہا سی بتاؤں دے منہ والے دا آج کل جیل دے وچ بیٹھا کہیے جی بھی ہوتا ہم اس کے ساتھ موقع تو آگا جا تینوں کہیں آنکھے ہے آگا تو جا کوئی مسئلہ نہیں سانو کی ایسا کو تیرے نال ہے اسی کسی بھی بندے دے مخالف نہیں اسی دی سوچ اور نظریے دے مخالف اسلام دشمنیوں نے کیتی ہے آج دیکھ لو پھر وہ دنال ہویا کی ہے چاس لے لئیے نا آج جتنے تسی بیٹھو ہی دے میں ادھر بھی کیا ہے باہمیں تسی پینڈ دے چودری ہو مارو سیٹ ہو ہیٹ ہو کے جاؤ سانو نہیں پتا کدی دین آلے بندے دے نال مسیح دے نال پنگا نال ہمیں نے تسائیاں تیری کٹ کے دھوڑنا نہ رکھ دیتی تو میری گل لکھ رہی تیری وجہ تو دین دا نقصان نہیں ہونا چاہیے تیری وجہ تو علماء دا نقصان نہیں ہونا چاہیے تیری وجہ تو سنیت دا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور تو کر کے بیکھ لے تینوں اینج دے اور جی میں آدھے نے بسوڑی پہ آگی تو بیکھتا رہے میں میرے ہویا کی ہے جی میں آج کل جیل دے بیچ بیٹھا ہے بابا خادم یقین کرو جس لئے جیل اس گیا سی نا وہ ہستا پہ آسی دیکھ پولیس والے نے پوچھا بابا ہستا کیوں ہے انہیں آکھا یار گالے میں ہستا اس واسطے ہاں میں تواڈی حالت ویکھ کے جنہاں دے واسطے تسی مینوں گھسیٹ دے پے ہو تانوں کوئی نہیں ویدے پے لیکن جنہاں دے واسطے میں گسٹیندا پیاں قسم خدا دی مینوں روزے چ ویدے پے نے او جا کے میں ہستا اس واسطے ہاں بھی تسا اپنی ڈیوٹی پوری کر دے پے ہو میں اپنی کردا پیاں پر تیرے سائیں کوئی نہیں اور میرا سائیں کل بھی ویدا پیا میرا سائیں اج بھی ویدا پیا ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو اور گرامی قدر حضرات اس واسطے نوکری کر تاکہ مصطفیٰ بیٹھ کے خوش ہو جائیں جاگے دے بیٹھو تے اگلی گل بھی سمجھا ماں آپ حضرات یہ جیل دے وچ بیٹھا ہے جو تے ایک پرچیاں دے وچ بھی پرچا ہے توجہ میرے حال رکھے ذرا ایک پرچہ یہ بھی ہے دے ہوتے آدھا یہ دی کو دی ہے تے وہ مندہ نہیں پیا پتہ نہیں ہوئے گا الیکشن کمیشن دے وچ کوئی پرچہ ہے اللہ بہتر جانے دی حقیقت کہتا میرا اللہ ہی بہتر جاندا ہے لیکن آدھے نے نا اہل کرو توجہ میں ادھر انہوں کیا کرو اچھا نا اہل کیوں کرو آدھے نے دینوں نہیں مندہ یعنی غیرت دا آج بھی یہ اصول ہے جڑا دی دا منکر ہووے وہ نا اہل ہوندہ ہے میں ہن سنیاں واسطے جملہ بولوں اور چیک کروں مٹھا دیا جڑا آج دی دا منکر ہووے وہ تو نا اہل ہے تے جڑا محمد مصطفیٰ دیاں دا منکر ہے وہ بھی نا اہل ہے اس واسطے آقا کریم علیہ السلام دی بیٹیاں دا منکر اور ساڑھا رشتہ دار ہونا ہی نہیں چاہیے او دے نال ساڑھی دعا سلام ہونی ہی نہیں چاہیے اور اگلے گل بڑا دھیان دے نال سنیا ٹائم تو بہت ہی کلوز ہو گیا تو میں تھوڑی جان چھڑوں گا اے میں منٹاں دے بیچ جاگ دے بیٹھے حدیث مکمل نہیں ہوئی میرا چان حدیث مکمل نہیں ہوئی نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا میرے بعد میرے صحابہ کا کیا پھر 4 چن کے مینوں دیتے انہاں دے وچوں میرے انصار بنائے یعنی مددگار میرے سسرال بنایا یعنی رشتہ دار فرمایا کہ میرے وزیر بنائے جی حضرت ابو بکر عمر اور حضرت جبرائیل و میکائیل توجہ ہے نا سارے حضرات دی اجے بھی حدیث نہیں مکی نبی پاک نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی وفی روایت سیجیء قوم ایدے بھی کیا ترجمہ سنیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا میری امت پر اور دوسری روایت لفظاً
فرما ان قریب ایک قوم آئے گی. توجہ ہے سارے بھائیوں؟ یا رسول اللہ قوم کی کرے گی کی انہاں دی نشانی ہے؟ فرما ینتقصونہم ویسبون اصحابی. میرے صحابہ دے وچوں نقص کڈسن، میرے صحابہ تے الزام لے سن، میرے صحابہ تے تبرے بول سن، میرے صحابہ نو گالی کڈ سن. اے میرے نبی فرما رہے ہیں امتیہ ہن تیرے اتے سارا سبق آ گیا کہ تو کیا کرنا ہے. فرمایا میری امت دے کچھ لوگ آن کے جو یہ کرن گے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو یہ دسیا نا ادھے غور ہے تو سنا لن میں اگلے سال آ جاؤں گا. اچھا سن دے بیٹھے ہو. صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ جدو ایک گندی نسل آوے، گندی نسل جڑے صحابہ نو بھوک کے گاڑی کڈے تبرے بولے، اسی کی کرنا ہے؟ اسی انہاں دے نال کی ہو جا تعلق رکھیے. سن کسی مولوی دا فتوی نہیں ویڈیو بن دی پئی ہے، حدیث دا فقیر ذمہ دار ہے. فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تسلموہم. ترجمہ سنو گے؟ سنا دے ماں حوصلے والا بندہ ذرا غور کرے تاکہ تو ترجمہ سنا ماں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے جڑے میرے صحابہ کرام دے خلاف گلاں کرن، بک بک کرن، گالی کڈن، تبرے بولن، اے جدو نسل آوے گندی، فرمایا نہ انہوں رشتہ دینا ہے تے نہ لینا ہے. سجے کھبے ویکھو سٹائی تو اگلے بندے تک ویکھو کیڑا بندہ رنگ بننی بیٹھا تھا کیڑا رنگ پڑدا پیا ہے. فتوہ میرے نبی دا نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا سلام نہیں کہنا. سانو آدھے نے تم فلاں کو سلام نہیں کرتے، فلاں کے سلام کا جواب نہیں دیتے. بے غیرت جیڑا صحابہ نو سلام نہ کرے میں کیویں کراں؟ مصطفیٰ نے روکے ہے. اور اگلی بات میں ذمہ داری دے نال سنا رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ پانی پینا ہے نہ پیواؤنا ہے. تے محرم آلے دیاڑے سبیل ویخ کے لایا کر بھی پانی پیندہ کون پیا ہے. اور اگلا جملہ اے دا ترجمہ میں پنجابی کرنا تو چاہ ساپے لانی ہی نے. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لا تواکلوہم، فرمایا نہ انہاں دے نہ روٹی کھانی ہے تو نہ پکا کے گتنی ہے. کاش کہہ دی چاہ سلو آدھرا پنجابی بندے بیٹھے آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے جی مولوی صاحب دیکھو نا جی کلمہ ایک ہے تو قرآن ایک ہے تو نماز ایک ہے تو فلانا ایک ہے. میں کہا ایک ہندہ تو بڑا یہ رولے تو نہ ہونے آنا تے گل یہ نہیں ہے. امام حسین میدان کربلا میں تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا. ادھر دیکھو میں ذمہ داری دے نال گل کر رہا ہوں. کوئی مائی دلال مینوں سمجھاوے امام حسین نے انہاں دے پیچھے چل کے نماز پڑھی ہوئے، میں ثابت کرنا تینوں اپنی پرائیاں کتاباں دے وچوں امام علی مقام نے اپنی اذان دیتی ہے، اپنی تکبیر پڑھی ہے، اپنی جماعت کرائی ہے. 82 بندیاں دا ٹوٹل قافلہ سی. امام علی مقام دا 72 بندے شہید ہوئے. وہ جڑی جماعت کران دے سن وکری. میں کہا کلمہ ایک ہے، رب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، کتاب ایک ہے. امام حسین کو کوئی نہیں سی پتا امام حسین نے اپنی اذان وکری کیوں دیتی ہے، جماعت وکری کیوں کرائی ہے. آدھا مولوی صاحب اے تو مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے پکا سنی نہ ہوئے. امام حسین نے دسیا ہے وہ ساڈا امام یزیدی نہیں ہو سکتا. جڑا ساڈے سامنے کھلے گا میں دیکھاں گا آیا یزید دے نعرے لاؤن والا یا حسین دے نعرے لاؤن والا. توجہ ہے کہ یا حسن یا حسین اے نعرہ ہے. توجہ ہے آپ حضرات دی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ صحابہ کرام کا دشمن اگر آ جائے تو آپ سلام نہیں لے سکتے، آپ پانی نہیں پلا سکتے. سانو آدھنے نہیں تھوڑا سا پیار کا اور محبت کا درس دیں. میں تو وہ دیسا جڑا میرے نبی نے دیتا ہے درس ہے. میں تیرے پیار محبت والا درس کی میں کٹا میں تو نہ ہوں کٹھیندا. میں تو حدیث سنائیے اور جگرے والے بندیاں نے سبحان اللہ فرمائی ہے. واہ بھائی واہ. تقریر ہوئے تو موڑا حدیث تو باہر ہونا چاست نہیں نہ ہوں دی. آخری حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرما اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں.
کس کی مانند ہیں؟ صحابہ نو ستارے بھلا کیوں آکیا؟ مفتی احمد یار خنیمی نے کلم چکے جمع در کیا ہے فرماتے نے ستارے سارے اچھے ہوندے نے تے صحابی بھی سارے اچھے نے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا ستارے صحابہ نو اس واسطے آکیا ستارے بھی بہت نے تے صحابی بھی بہت نے. یہ نہیں آکھنا کہ 3 بچے باقی سارے گئے، نہیں، ستارے آکھنا اس بات دی دلیل ہے کثرت والی اشارہ. نمبر 3 فرمایا جی میں ستارے بغیر چمک تو نہیں ہو سکتے، اسی طرح صحابی بھی مصطفیٰ دی چمک تو بغیر صحابی. تیسرا معنی ہے. اور چوتھا سنی ذرا فرمایا سارے ستاریاں دی روشنی برابر نہیں، کئیاں دی وقت ہے کئیاں دی گھٹ ہے، تے جڑا قطبی ستارہ ہے سارے تو ڈھیر چمکدا ہے. فرمایا اسی طرح صحابہ بھی سارے برابر نہیں، شاناں دے وچ فضیلتاں دے وچ اگے پیچھے نے. فرمایا انہاں دے وچ جڑا سب تو زیادہ چمکدا ہے او دا نام ابو بکر ہے، دوے دا نام عمر ہے، پھر عثمان علی ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. اور پھر ستارے کدائیں داستے کدائیں بھی جھرمٹ پڑے ہوئے ہیں. تے فرمایا مصطفیٰ دے صحابی بھی کدائیں 4 یار تے کدائیں 10 مبشرہ کدائیں 313. سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ دے بارے بھائی جان کسے بولنے چ نہ رہیں. اور آخری جڑی وانڈ مفتی صاحب نے کی تھی تو انہوں چاس آ جانی چاہیے. اللہ اکبر لئی سو پوری چاس ہے. فرمایا ہے صحابہ نو ستارے بھلا کیوں آکھے ہے جنہیں دسو؟ فرمایا ستارے ہوندے نے اتے انہاں دی چمک نو ویکھ کے جے کوئی بندہ انہاں دے آل تھوک سٹے نا فرمایا ہٹ کے دے منہ تے پوسی. فرمایا جیڑا صحابہ نو بھوکدا ہے ساری لعنت ہٹ کے منہ تے پمدی ہے. موک گئی گال کے کوئی نہ مکی میں دس دے صحیح. اور میں آخری گل اے مفتی صاحب ساریاں گلاں لکھیاں نے. فرمایا اے جدو ستارے چمک دے نا اے گل سنیا کئی پہلی باری سن سو. فرمایا کئی خاص ستارے ہوندے نے جنہاں نو ویکھ کے کتا بھوکدا، کتا کے پیچھے نہیں بھوکدا. ستارے دی ایک چمک ہوندی جڑی انہوں تنگ کر دی ہے. شاید تانوں اس گل دا نہیں پتا. اگر تہاڈا کوئی بندہ نیوی دے وچ ہے یا کراچی رہندا تو انہوں پوچھو جویں جویں سورج چاند یہ ودتا جاندا نا 14ویں دی رات ہوے یا 12ویں 13ویں 15ویں سمندر مچھر جاندا ہے. اے دیاں شواواں دے وچ کشش ہوندی ہے کہ وہ سمندر ہوئی نا وہ دے سینے دے وچ ہلچل پیدا کر دیندی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ادھی تجربہ گوگل سرچ بیٹھو لکھ لوے ہے 14ویں رات دا سمندر وکھیا ہے چھلا پیا مرے سی رات، ورنہ سمندر رات نو چھلا نہیں ماردا. لیکن چند دے نال خاص کش اے جدو ویٹ ہے کہ موڑے مچھر دا ہے. ٹھیک ہے؟ ستاریاں دے وچ بھی کئی ستارے نے جدو نکل دے نا تے کتا مچھر دا ہے. اور اگلی گل بھی سنیا ہے. آئے ہن گل سن کے کوئی سنی بندہ ہاتھ نہ تلے رکھے. تو انہوں پتا ہے اس ستارے دا نام کیا لکھیا ہے؟ اس ستارے دا نام ہے معاویہ. اس ستارے دا نام ہے معاویہ. آج بعض لوگ آتے ہیں معاویہ نام دا مطلب ٹھیک نہیں ہے. میں کہا تو آپ بھی ٹھیک نہیں، تیرا پیو بھی ٹھیک نہیں، تیری ماں بھی ٹھیک نہیں، تیرا جمعہ بھی ٹھیک نہیں. معاویہ اس ستارے نو آدھے نے جدو نکلے تے کتے بھوک دے نے. آج جڑا معاویہ نو بھوکے بندہ ہو سکدا. بولو سارے سنی ہاتھ چوکے. حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے صحابی نے خبردار نبی پاک دے کسے صحابی دے بارے کو جملہ بولیا. ارے حضرت امیر معاویہ وہ ہے جے دی سکی بہن نبی پاک دی بیوی ہے. کسے بولنے چنا ربی. اور وہ حضرت امیر معاویہ ہے جنہاں دے نال صلح حضرت امام حسن مجتبی نے فرمائی ہے، امام حسین نے فرمائی ہے. ایسے گال بھی سنیا ہے کئی آج بھی حضرت امیر معاویہ نو بھوک دن. اور میں کہا چپ ہے جنت دے سرداران دی صلح ہو گئی ہے، میراثی کیوں سڑ دے ودے نے؟ سنی بندہ بولے سنی بندہ دوے دی چھٹی ہے. سنی اے وہ حضرت امیر معاویہ نے جنہاں دے نال 20 سال صلح رہی. اور الحمدللہ تاریخ دا ایک ایک باب روشن تواڈے سامنے ہے. اے جتنے مصطفیٰ دے دیوانے بیٹھے ہو نبی پاک بھی اہل بیت ہوئے یا نبی دے صحابہ میں خبردار آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت دے کدی دشمن نہ بنیا ہے. مار تھا جاؤ گے اگر مسئلہ سمجھ نہیں آندا تو علماء دے کول پوچھو. ورنہ نبی دی اہل بیت ساڈی ایک اکھ دا نور ہے، نبی دے صحابہ ساڈی دوسری اکھ دا نور ہے. مسئلہ سمجھ آیا میرے بھرامنوں کے؟ کوئی نہیں آیا. جنو آیا ذرا ہاتھ جا کے ایک باری سبحان اللہ فرمائے نا. آ گیا سمجھ مسئلہ؟ یہ آ گیا تے ذرا آؤ میں گفتگو نو بالکل سمیٹدا پیا ان لفظاں دے نال.
मैनू पता चलिया कि तुहाडे इस गाँव के अंदर दावत इस्लामी का एक मदरसतुल मदीना भी है। मेरा ख्याल 2 क्लासां लगदियां ने उत्थे भाई। मैं सब तो पहले ये लिखा है, सब तो पहले जितने अहले इलाका गाँव वाले लोग हो ना, मैं सब तो पहले तुहानू शाबाश देना, तुसी बहुत अच्छा इंतखाब फरमाया। ए जिहड़ा फकीर हकीर तुहाडे सामने बैठा ना, मैं खुद दावत इस्लामी चू पढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। दावत इस्लामी का निज़ाम पूरी दुनिया एक नेटवर्क के तहत चलता है। जेड़ी तलीम इत्थे है वो लंदन है, वो कराची है, याद रख लवे। ये नहीं समझना भी साडा पिंड है तो असी सारे पंजाबी लोग आए तो मुड़ उक्का ठेठ बोली बोलेने दरिया वाली तो मुड़ पता नहीं की बन सी। ना ना तू ना घबरा, साईं तरकड़ा तुसा इस मदरसे दे नाल जिहड़ा तावन फरमाया, खुदा तुहानू खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। और अपने बच्चे जिहड़े हाफिज बनाते पे हो ना, हाफिज बनावन तो बाद मेरा चन इन्हों आलिम भी बना, क्योंकि फितरियां का दौर है ना। एक कुरान मजीद बुरहान रशीद नू पढ़ना, अल्लाह ने कुरान मजीद दे विच खुद इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है कि मफहूम सुना रहे तुहानू आयत दा, फरमाया कि जितने भी गिरोह हैं ना तुहाडे बरादरियां दे, इहदे तवज्जो में रखिया, जितने भी गिरोह हैं तुहाडियां बरादरियां दे, फरमाया उन्होंने चाहिए कि अपनी हर बिरादरी वाला एक बंदा अपना आलिम बनावे। समझ आ रही है? वो एक बंदा अपना आलिम बनावे, हर घर दे विच एक आलिम होना चाहिए। सारे आलिम क्यों ना बने? फरमाया फिर दुनिया का निज़ाम किधर जाएगा? बाकी तुसी अपने जिमीदारा करो, दुकाना चलाओ, सारे मुआमलात करो, एक आलिम बनाओ, वो तुहानू दस्से जिमीदारा किवें करना है, दुकान किवें चलानी है, तुसी सौदा किवें लेना है, किवें देना, नमाज़ां किवें पढ़नी है। समझ आ रही है? जितने भाई बैठे हो ना, अज नीयत करो कि अपने बच्चों के विचों एक एक बच्चे मैं आलिम बनावां। तो जे तेरे बच्चे बड़े हो गए, अपना पोतरा दोतरा एक बंदे का टारगेट है तेरे को, टारगेट हयाती दे विच। और ये भी याद रखें, जितना कुछ होना है ना, जितना कुछ ओदा सवाब तैनू मिलदियां रहना है। क्या मैं उम्मीद करा अपने बच्चे को दीन वाले पासे लैके आओगे? और अगर आलिम बनाना तो यह मोड़ खुंडे भी मदरसा है, शर्कपुर भी है, शेखुपुरे भी है, लाहौर जिथे जाओगे फैज़ान मदीना के अंदर दावत इस्लामी दी क्लासां लगदियां, आलिम बनाते हैं। उत्थे आलिम भी बनाओ, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। पक्के ठक्के लोहे दी लट वर्गे सुन्नी। जेदा कोई सियासी शौक होवे उन्होंने हुण चाहिए कि निज़ाम मुस्तफा वाले पासे आ जाए तो बाबा नारा लाई बधाई। समझ आ रही है? कि हुण ना हुजूर दे कदमां च आ जाओ यार, तुसी ना बड़ा रोल के वेख लिया, हुण रोल ना बंद चक्कर। समझ आउंदी पई है? हुण 14 अगस्त गुजरिया, मैं सुक्का पुक्का जिहा गुजर गया, अगे हुंदा दिल दिल पाकिस्तान, हुण हर बंदा चाही वदा हाय ओ बिल बिल पाकिस्तान, बिल ही बहु वो हर बंदा परेशान। ते मेरा पुत्र जाग जाओ, यकीन अल्लाह ते करो, जागोगे ना तो तुहाडा फायदा। अल्लाह मेरे मुल्क के उत्ते अपना फजल फरमावे। और ये आखिरी बात नाराज था ना, उसो जो करना चाहता आए द्रोही खुदा दी ने जड़ियाँ मैं तकरीर का मैं जिम्मेदार हाँ। और ऐसा इधर भी क्या चुप है साढ़े बंदे पर चुप है ओ भाईया चुप करे इधर इधर। साढ़े ना कई बंदे मुहर्रम शरीफ भी आवे तो अपने फैशन से टुर पाते हैं। कई मुहर्रम कड़े पा के मनाना शुरू कर दी सुनिया के मुंडिया ने। देखो किसी का मजहब है, मेरे पर मझ का संगल खोल के गत लवे, सानू मसला ही कोई नहीं। सुन्नी का मजहब नहीं, सुन्नी वास्ते हराम है जी सीधी गल। कई बंदे काले कपड़े खत्ती बदन। देखो मैं मसला तुहानू दसदा पिया, सुन्नी बंदा मुहर्रम काले कपड़े कड़े मड़े, अच्छा ये आम पूरा साल भी तुसी कड़े मड़े ना पा सकते। अपने हत्थां जिहड़े 3-3 4-4 छल्ले धक्की बदे हो, गले ही जंजीर भाई जान ना पा सकते। हूँ तो जो बड़ा कमीना बनता है वो अपने कान च वाली गत्ती बदे बक बल्ले। यकीन अल्लाह ते कर, तेरी माँ ने पता नहीं कितनियां देगा सुखियां हान मनिया हान, मनता भी चोर जम पवे, तू वड्डा होके मोड़ दा नान ना बन। ऐसा कमीना बंदे नहीं होना चाहिए। देखो इमाम हुसैन ने ना तो काले कपड़ियां दे नाल राजी होना है, ना कड़ियां दे नाल, ते ना छलियां दे नाल, ते ना कन्नां दियां वालियां दे नाल। आखे हुसैन ने किहदे नाल राजी होना है? मैं कहा काले कपड़ियां नाल नहीं, काले करतूत छड़ दे, हुसैन ने राजी हो जाना ही तेरे। अपने काले करतूत छड़ यार, एक कड़े बड़े पाना तेरे वास्ते। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं तो पाया ही, ये वो सुन्नत अदा पे करने आ। ते मैं क्या कैं पवाया ही? आखे यजीदियाँ ने। तो मैं क्या तैनू? आखे मेरे अब्बे ने। तो मैं क्या तेरा अब्बा यजीदी है? कुछ खुदा दा खौफ कर, डुब के मर जाओ यार। शर्म ते हया हो गई साडे सुनिया दे। देखो मैं फिर कह रहा, वीडियो बनती पई है, किसी की नबज नहीं फड़कनी चाहिए, वरना मैं फक्की नहीं फक्का देंदा हूं। ये सुनिया वास्ते मसला है, किसी का मजहब है, तू भावें मझ दा खोल के संगल गाले कर, तेन कोई रोके? सुन्नी दा मजहब नहीं। जिन्नी देर मैं जीना ना, जड़ियां मेरियां सामान
میں کھل کے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میں کسی دا منہ بیٹھ کے مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، بس مکتی گل ہے۔ سنی بندے نو چاہیے ہے، حسین دی سنت پتہ کیا ہے؟ اوتھے حسین نے 5 نمازاں نہیں چھڑیاں۔ حسین دی سنت پتہ کیا ہے؟ آپ نے نیزے تے چڑھ کے بھی تلاوت نہیں چھڑی۔ ہن نہ بولی کدائیں کو سننا۔ میرے لجپال حسین دی سنت پتہ کیا ہے؟ کہ بیبیاں توڑیاں پردہ کرن، آپ نے عورتوں بے پردہ نہیں ہونے دے۔ حسین پاک دی سنت پتہ کیا ہے؟ فرمایا رومن پٹو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ دی بارگاہ صبر کر کے اسی اجر لینا ہے۔ لیکن ساڑی قوم نے کیا کیتا توڑے سامنے؟ نہ نماز 5 پڑھ دے انہیں، نہ جناب تلاوت کر دیں۔ اے کتنے بیٹھے ہو دروئی نے ہاتھ نہیں چکنے، سال گزر گیا ہے اسی جو قرآن نو ہاتھ نہیں لایا، کیڑی شہد حسینی آیا؟ سال گزر جاوے آپ نمازاں 5 نہ پڑھئے، کیڑی شہد حسینی آیا؟ اسی جو اپنے ماں پیو دی عزت احترام نہ کریے، کیڑی شہد حسینی ہے؟ گواڑیاں نو ذلیل کریے، کیڑی شہد حسینی ہے؟ دسو نا۔ اپنے آپ نو بدلو، امام حسین دے مشن تے آ جاؤ۔ امام دا مشن نماز، سجدہ، تلاوت، پردہ، ادب، امن، صحابہ دا ادب، اہل بیت دا ادب اور ہر بندے دا حق انہوں دینا، اے امام حسین دا مشن ہے۔ کیا میں امید کریں اس مشن تے عمل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا، بھائی بہ جاؤ او چھوڑا، بہ جا اپنی طرف، شاباش۔ حاضر